ہوں سعید اکبر، رشید اکبر ظالم ہے، فرعون ہے بکھر میں، وہ بہت ظالم ہے۔ اور یہ جو ہے رشید اکبر تھے، سعید اکبر تھے، حمید اکبر، مجھے کسی نے کہا، میں نے گروپ میں بات کی تو مجھے کسی نے کہا کہ گال نہ کرو ڈاڈر، میں نے کہا میں نے ابھی یہ متی اللہ نعمانی کی آنکھوں کا حیا رکھا ہوا ہے کہ جیسے بھی ہیں تو اس کے دادے کے پوتے تو ہیں، میں نہیں بولتا، جس دن میں بولوں گا تو میں منی نعمانی دسی کھڑے تھا میاں علی لائف تھے تو انہاں کو لوگ آکسی وہ میاں ایک جوان ہے، وہ میاں جبا کے تیادے منی نعمانی کون ہے جڑی مار گئی۔ مجھے نہیں پتا یہ لوگوں پہ چوریوں کے پرچے کراتے ہیں، لتر مراتے ہیں ادھر لوگوں کو تھانے میں۔ کیا آپ لوگوں کو بکھر والوں نہیں پتا کہ رشید اکبر، حمید اکبر اور سعید اکبر کا کریکٹر کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ سارا تھانہ کچہری کی سیاست وہ کرتے ہیں ہمیشہ، آپ کو کیا نہیں پتا ہے؟ کس لیے نہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے بہت بہتر جانتا ہے۔ آج کا جو پروگرام میں کر رہا ہوں وہ محترم رب نواز ہاتھی خیل کے ایک کلپ کے بارے میں کر رہا ہوں، جن کا کلپ میں نے پچھلے دنوں دیکھا۔ وہ دیکھنے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ رب نواز کو میں جواب دوں، میاں والی کے وہ سینئر صحافی ہیں، مجھ جیسا صحافی جسے شاید بکھر کے آدھے لوگ جانتے ہوں اور آدھے نہ جانتے ہوں، اور آپ جیسے صحافی جسے کم از کم آدھا پاکستان جانتا ہوگا، تو میں نے سمجھا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ رب نواز صاحب، آپ نے بکھر کے ایک سیاسی گھرانے کے اوپر الزامات لگائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صحافی ہو وہ صحافی بنے، کوئی سیاسی نہ بنے اور کسی بھی سیاسی گروپ کا حامی نہ بنے۔ آپ نے جو کچھ کہا رشید اکبر کے بارے میں، سعید اکبر کے بارے میں اور حمید اکبر کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر، چاہے آپ سندھ میں چلے جائیں، وہاں کے سیاسی کیا کر رہے ہیں، اور کم از کم بکھر کی سیاست جو اب کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر اب کسی کی ذات کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے لیے جو جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ قابل احترام ہیں، جن میں چاہے ظفر خان ڈھانڈلہ صاحب ہوں، افضل خان ڈھانڈلہ صاحب ہوں، اس کے علاوہ غضنفر عباس چینا ہوں، مجید خان خنان خیل ہوں، عرفان اللہ نیازی ہوں، ثناء اللہ مستی خیل ہوں، اور اسی طرح رشید اکبر خان نعمانی ہوں، سعید اکبر خان نعمانی ہوں، حمید اکبر خان نعمانی ہوں، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ یہ عوام انہیں اپنا ووٹ دیتی ہے۔ شاید میں اور آپ الیکشن میں کھڑے ہوں تو ہمیں کوئی بھی 1000-2000 ووٹ نہ دے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو کم از کم بھی لاکھوں ووٹ اور ہزاروں ووٹ پڑتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ کم از کم ہم لوگوں سے اور آپ سے بہتر ہیں۔ رہی آپ نے ان کی جو ذات کے اوپر بات کی، تو یہ بات کرنا آپ کو مناسب نہیں تھا، کیونکہ آپ کم از کم میاں والی کے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بکھر کے حلقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ آپ نے جو ان پر الزام لگایا اور کہا کہ وہ فرعون ہیں اور عوام پہ تشدد کرواتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ایک خاندان کے اندرونی مسئلے پہ بھی بات کی۔ یہ کیا آپ کو یا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم کسی کے گھریلو یا خاندانی مسئلے پر میڈیا پہ بات کریں؟ میرا خیال ہے ہمیں مناسب نہیں دیتا، یہ ان کے اپنے اندرونی خاندانی مسئلے ہیں۔ آپ نے جب یہ جملہ کہا کہ رشید اکبر، سعید اکبر یہ سب فرعون ہیں اور یہ تھانے کے اندر لوگوں کو کٹواتے ہیں، لتر پھرواتے ہیں، تو میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، اور کم از کم جب اس قسم کا اگر دور تھا تو کیا اس وقت کے جو ڈی پی او ضلع کے ہوا کرتے تھے یا تھانے کا ایس ایچ او ہوا کرتا تھا، کیا یہ سوال ان سے نہیں کرنا چاہیے کہ کیا غریب آدمی کو کسی کے کہنے پر وہ پھیٹی چڑھا دیتے تھے؟ تو اس وقت کسی کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ اب وہ دور نہیں رہا، اب میڈیا کا دور ہے۔ اب لوگ
کسی ایسے کام پر جو اس نے ترقیاتی کام کروائے ہوں اس کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں۔ جب آپ نے رشید اکبر کے بارے میں ذکر کیا تو کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ یہ بات بھی کرتے کہ جب رشید اکبر نعمانی پر خودکش حملہ ہوا تھا، میں گواہ ہوں اس وقت کا کہ جب میں نے نعمانی ہاؤس پر جا کر خون میں پڑی ہوئی لاشیں دیکھی تھی، اور مشہور یہ ہو رہا تھا کہ جیسے رشید اکبر خان نعمانی بھی فوت ہو گئے ہیں۔ جب میں ڈی ایچ کیو ہسپتال پہنچا اور میرے ساتھ میرے والد صاحب تھے، وہاں اکثر لوگ کہنے لگے کہ جی فوت ہو گئے ہیں۔ جب میں اس کمرے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پہنچا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ رشید اکبر خان نے ہمیں دیکھتے ہی کہا جب ہم وہاں پہنچے کہ راؤ صاحب فوری طور پر خبر چلوائیں کہ میں زندہ ہوں، کہیں بکھر کا امن و امان کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اور اس وقت ڈاکٹر سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا انجیکشن نہ لگائیے گا کہ جس سے میں بے ہوش ہو جاؤں اور کوئی بار یہ افواہ پھیلوا دے کہ رشید اکبر فوت ہو گیا ہے تو بکھر میں کہیں لوگ مشتعل نہ ہو جائیں اور امن امان خراب نہ ہو جائے۔ میں تو اس چیز کا گواہ ہوں، اور میں نے خود دیکھا جو شخص بکھر کی عوام کی کم از کم لڑائی کو بہتر نہ سمجھتا ہو، یہاں کے امن و امان کو خراب نہ کرنا چاہتا ہو، تو میں یہ کہوں کہ جی وہ تو بہت تشدد کرواتا ہے، ہوتا ہوگا پہلے کے دور میں سب کچھ ہوتا ہوگا۔ اس وقت جب ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا جو ان کے مخالف ہیں وہ اپنی 10 سالہ کارکردگی پر ووٹ مانگ رہے ہیں، ان کی جتنی بھی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں وہ رشید اکبر کی ذات پر کوئی ہٹ نہیں کر رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو بھی نہیں ہٹ کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے خاتون کا نام لیا جو شاید فوت ہو چکی ہیں، تو فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے، تو کم از کم آپ کو بھی اس طرف بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر ایسی بات کریں گے تو پھر بات دور تک جائے گی کہ اس سے شادی کس نے کی اور وہ خاتون کہاں تک تھی۔ تو ایسے ہم لوگ میڈیا پر بیٹھ کر کسی کے کپڑے اتاریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم بکھر کے لوگ وہ لوگ ہیں جو میاں والی والوں سے پیار محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انعام اللہ خان نیازی میاں والی سے تو ہارے، مگر ضمنی الیکشن میں دریا خان میں لوگوں نے انہیں ووٹ دیا، اور جب انہیں ووٹ دیا گیا اور یہاں سے کامیاب کروایا تو یہ ہماری محبتیں ہی ہیں۔ ہم بکھر کے لوگ نہ صرف میاں والی بلکہ پورے پاکستان کے ہر فرد سے، ہر شہر سے پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ باہر کا امیدوار ہے اور اس نے باہر سے آ کے یہاں ووٹ کیوں لے رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ اگر ایک عام بکھر کا شہری آپ کے ہاں چلا جائے تو کیا آپ اسے کونسلر بھی بنوا دیں گے؟ کیا آپ لوگ انہیں ووٹ دیں گے بکھر کے اس شخص کو اور یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے ہاں آ کے کونسلر بن جائے؟ جبکہ ہمارے بکھر والے ایسا کبھی نہیں سوچتے۔ بہرحال میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شہر کے لوگوں کی آپس میں لڑائی کروائیں۔ اس وقت جب الیکشن کا دورہ ہے، مختلف لوگ اپنی اپنی کمپینیں کر رہے ہیں اور مخالف ایک دوسرے پر کارکردگی کی بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو اور مجھے نہیں چاہیے کہ ہم کسی کی ذات پہ ہٹ کریں اور ہم اس کی ذات پہ بات کریں۔ یہ حلقے کی عوام کو سوچنا چاہیے اور حلقے کی عوام پہ ہمیں رکھ دینا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے، ان کے لیے کون مناسب ہے، کس نے 10 سال میں اچھی کارکردگی کی یا کس نے اس سے پہلے اچھی کارکردگی کی۔ یہ ہماری حلقے کی عوام کا فرض ہے کہ وہ ووٹ دے گی۔ ہم کسی کی ذات پر بات کر کے اور یہ سمجھ کے کہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں، جب بھی آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں گے اور اشارے میں ایسے انگلی کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی ایک انگلی تو اس کی طرف ہوگی مگر باقی کی 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوں گی۔ مجھ جیسا شخص بہت گناہگار ہے، رب کریم نے پتہ نہیں کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں
تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ رب کریم نے آپ کے گناہوں پہ بھی کتنے پردے رکھے ہیں، اور ہم کسی کی ذات پہ بات کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی بھی حوالے سے مجھے جواب دینا چاہیں، مجھ سے بات کرنا چاہیں، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم یہیں بیٹھ کے بات کریں گے۔ آپ سینئر صحافی ہیں، میں تو ابھی چھوٹا صحافی ہوں، میں نے کہا مجھے تو شاید بکھر کے باہر کوئی جانتا بھی نہ ہو، تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ میری بات کو برا نہ منائیے گا، اور اگر آپ نے کوئی بھی جواب دینا ہو اور پورے ملکی لیول پہ سیاست پہ بات کرنی ہو تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھیے، میرے سوالوں کا پھر جواب دیجیے گا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ واقعی کسی نے کوئی بات کی ہے۔ آپ کے وقت کا آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اس وقت کسی سیاسی کا پارٹی بن کر میں آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوں، میں اس لیے آپ کو جواب دے رہا ہوں کیونکہ ہم صحافی ہیں، ہم سیاسی نہیں ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جو نیوانیوں پر بھی تنقید کرتا ہوں، اور خدمت محاذ کے لوگوں کے پر بھی میں نے تنقید کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہم جس پہ تنقید کرتے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیں برا کہتے ہیں، لیکن ہم حقائق پہ بات کرتے ہیں۔ شاید آپ کو بھی میری بات اچھی نہ لگے، لیکن میں اسی لیے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے اب کوئی بھی جواب دینا ہو میری باتوں کا تو آپ میرے پلیٹ فارم پہ ضرور آئیے گا۔ کم از کم بکھر کی عوام کو انہیں خود فیصلہ کرنے دیں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ۔